رمضان کا مہینہ ہے اور 27 تاریخ ہے، تو گویا کہ جمعہ کا مبارک دن، رمضان کا مبارک مہینہ اور رمضان کی 27ویں تاریخ کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا انگریزوں کے چنگال سے، اور یہ ایک اچھی نشانی ہے۔ آج کے ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ ایسا تجزیہ کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ آج کے دور سے تو انگریزوں کا دور اچھا تھا، اور آج جو مسلمان بلکہ ہندوستانی پریشان ہے، اتنی پریشانی تو انگریزوں کے دور میں بھی نہیں تھی۔ بہتر تھا کہ وہی دور چلتا رہتا۔ یہ تاریخ سے ناواقفیت کی نشانی ہے۔ ہمارے والد صاحب جناب الحاج عبد القادر میر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کے ماموں جان حاجی اسماعیل ملا، جنہوں نے کٹھور کے اندر دعوت و تبلیغ کی بنیاد ڈالی، انہوں نے یہ خیال اور اس طرح کا مذاکرہ کیا اور وہ سو گئے۔ اسی رات مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے اندر دیدار ہوا، اور حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو خیال آپ اپنے دل کے اندر لا رہے ہو اس کا تصور بھی مت کرنا، وہ سوچنا بھی مت۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہوا ہے، تو ہم اپنے دلوں سے تصور نکال دیں۔ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے، تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 مہینے کے لیے 8 بڑی بڑی ٹرک صرف اس کام کے اوپر معمور تھی کہ جہاں کہیں لاش درخت کے اوپر لٹکی ہوئی ہو یا نالوں کے اندر گری ہوئی ہو، اس کو اکٹھا کیا جائے اور ایک جگہ ڈال دی جائے۔ اب 8 بڑی بڑی ٹرک 3 مہینوں تک لاش کو اکٹھا کرے گی اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا، تو اندازہ کیجئے کہ کتنی لاشیں انہوں نے اکٹھا کی ہوگی۔ یہ تاریخ کے صفحات کے اندر جو تعداد بتلائی جاتی ہے، یہ تعداد بہت کم ہے، جس کو آفیشیل تعداد کہتے ہیں، ورنہ اس سے کئی گنا زیادہ لوگ اس ملک کی آزادی کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، شاہ ظفر ابو مظفر آپ کا نام تھا، لیکن جب 1937 کے اندر ہندوستان کے راجہ بنائے گئے، مغل سلطنت ایک کے بعد دیگر بادشاہت پر آتی گئی، تو اس وقت کے اندر محمد سراج الدین ظفر غازی کے نام سے وہ تخت پر بیٹھے، دھوکے سے ان کو قید کیا گیا ہمایوں کے مقبرے سے۔ آپ کبھی حضرت نظام الدین جائیے تو تھوڑا وقت نکال کر ہمایوں کے مقبرے میں بھی جائیے، اسی مقبرے کے اندر آپ کا مکان تھا، اور آپ کو وہاں سے دھوکے سے قید کیا گیا، اور قید کرنے والوں میں اور کوئی نہیں، آپ کے سمجھی تھے اور آپ کی بیوی تھی، اور ان کو ایک پنجرے کے اندر بند کر کے لال قلعے کی طرف لے جایا گیا، اور پیچھے ان کے شہزادے مرزا غلام، مرزا خضر سلطان، مرزا ابو بکر، مرزا عبداللہ، چوراہے کے اوپر ہیڈسن، میجر ہیڈسن نے ان تمام کی گردنوں کو دھڑ سے جدا کر دیا، اور اتنا ہی نہیں کیا بلکہ جو بندوق اس کی جو نوک ہوتی ہے، اس نوک سے ان کے گلے کو خراشا، اور جب خون کا فوارہ نکلا تو میجر ہیڈسن نے اس خون کو اپنے پلو میں لیا اور اس کو پیا،
اور کہنے لگا کہ اگر یہ میں نہ کرتا تو میں پاگل ہو جاتا۔ شاہ ظفر کو معلوم بھی نہیں کہ میرے بیٹوں کے ساتھ کیا گزرا۔ جب دوسرا دن ہوا تو ایک کھونچا لایا گیا اور اس کے اوپر کپڑا تھا، اور یہ کہہ کر ان کو پیش کیا گیا کہ یہ آپ کا ناشتہ ہے۔ جب انہوں نے کپڑا ہٹایا، 4 نوجوان ہونہار خوبصورت بیٹوں کے سر تھے۔ آپ نے ان سروں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کے حق میں دعائیں کی، اور کم ہمت نہیں ہوئے بلکہ یہ جرأت کے ساتھ فرمایا کہ ہاں بابر کی اولاد اسی طرح سرخ روح ہو کر اپنے باپ کے پاس آتی ہے۔ بابر کی اولاد اسی طرح سرخ روح ہو کر اپنے باپ کے پاس آتی ہے۔ پھر ان کے سر کو خونی دروازے پر لٹکایا گیا اور ان کے گھر کو کوتوالی کے اوپر لٹکایا گیا، تاکہ تمام کے تمام لوگ دیکھیں کہ جب شہزادوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو دوسروں کا کیا کہنا۔ اس موقع پر ایڈسن نے تانا دیتے ہوئے شاہ ظفر سے کہا، دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی۔ دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ شاہ ظفر نے فوراً برجستہ جواب دیا، غازیوں کے دل میں جب تلک رہے گی بو ایمان کی، غازیوں میں جب تلک رہے گی بو ایمان کی، تب تلک چلتی رہے گی شمشیر ہندوستان کی۔ انہوں نے کبھی بھی ہار نہیں مانی۔ یہ تو وہ پس منظر آپ کو بتلا رہا ہوں، جب ہندوستان سے ہمارا آخری انقلاب دور ہو گیا، اس وقت آپ کی عمر 82 سال کی تھی۔ آپ کے اوپر مقدمہ چلایا گیا اور آپ کو قید کیا گیا اور گرفتار کر کے برما رنگون کے اندر آپ کو جلا وطن کر دیا گیا، اور وہاں پر اس کے 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد 7 نومبر سن عیسوی 1862 کے اندر آپ وہاں وصال فرما گئے۔ جب آپ کو یقین ہوا، انہوں نے گزارش کی کہ بھئی اب میرے موت کا وقت قریب ہے، تو مجھے اپنے آبائی وطن ہندوستان جانے کی اجازت دی جائے، میں وہاں مرنا چاہتا ہوں اور اپنے آبا و اجداد کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ سورت میں رہتے ہیں، لیکن جب انتقال ہوتا ہے تو اپنے آبائی وطن ان کو لے جایا جاتا ہے۔ مولانا اسماعیل نورنگ پوری زندگی سورت میں رہے، انتقال ہوا تو کاوی ان کو لے جایا گیا اور وہاں دفن کیا گیا، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب اجازت ملنے والی نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، لگتا نہیں جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں، بلبل کو نہ پاسباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 انتظار میں، جو 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ نہیں ہے دل داغدار میں، ہے ظفر بدنصیب دفن کے لیے، ہے کتنا بدنصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئی یار۔ اس کے بعد ہماری جو تاریخ ہے جمعیت علماء ہند کی، اس تاریخ سے ہم ناواقف ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 26 جنوری یوم جمہوریہ اور 15 اگست یوم آزادی، ایسا کیوں؟ جولائی کا مہینہ کیوں نہیں؟ جون کا مہینہ کیوں نہیں؟ اور 15 اگست کے اندر تو اور تاریخ بھی آتی ہے، 12 اگست کیوں نہیں، 10 اگست کیوں نہیں؟ تو اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ 15 اگست جب انگریزوں نے یہ طے کیا کہ 2 ڈویژن یعنی 2 حصوں کے اندر ہندوستان کو تقسیم کیا جائے گا، تو ایک میٹنگ ہوئی
और 7 जून के अंदर ये तय हुआ, 3 जून के अंदर ये तय हुआ, 30 जून 1947 में कि ये 2 हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाएगा, एक भारत रहेगा, एक पाकिस्तान। फिर मशवरा होते होते ये क्वीन विक्टोरिया के पास ये मसौदा भेजा गया और क्वीन विक्टोरिया ने उसके ऊपर मोहर लगाई और वो 18 जुलाई 1947 था। अब मोहर का मतलब ये है कि आप नाफिज कर दो कि ये मुल्क आज़ाद हो गया, लेकिन इंतजार किया अगस्त के महीने आने का, इंतजार किया 15 अगस्त आने का। क्यों? इसलिए कि 15 अगस्त का दिन अंग्रेजों के लिए खुशी का दिन था कि उस दिन जापान ने अंग्रेजों के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। जापान और बहुत सारे ममालिक एक तरफ और ब्रिटिश और बहुत सारे ममालिक एक तरफ, उसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं, जंग अजीम दोम। तो जब जापान ने हथियार डाले तो 15 अगस्त 1946 के अंदर, तो ये दिन उनके लिए दूसरी सालगिरह का दिन था। तो उन्होंने इंतजार किया कि हम अपनी दूसरी सालगिरह के दिन यानी 15 अगस्त 1947 के अंदर ये मुल्क सुपुर्द करेंगे। चुनांचे उस मुनासबत से उन्होंने ये 15 अगस्त को मुंतखब किया। लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जमीयत उलमा हिंद ये वो तंजीम है जिसने इस मुल्क की मुकम्मल आज़ादी का नारा कांग्रेस के मुकम्मल आज़ादी के नारा से 5 साल पहले लगाया है। ये तारीख के अंदर लिखा है 11-12 मार्च 1926 हजरत मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में कलकत्ता के अंदर इजलास हो रहा है और उस इजलास के अंदर जमीयत उलमा हिंद के अकाबिर ने मुकम्मल आज़ादी का नारा लगाया और उसके बाद 27 दिसंबर हजरत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की सदारत के अंदर पेशावर के अंदर जलसा हुआ और उस जलसे के अंदर मुकम्मल आज़ादी का नारा लगाया। जमीयत उलमा हिंद के मुकम्मल आज़ादी के नारा लगाने के 5 साल बाद यानी 31 दिसंबर सन ईस्वी 1929 के अंदर कांग्रेस ने मुकम्मल आज़ादी का नारा लगाया। ये तारीख की एक हकीकत है और आज ये जमीयत का प्लेटफॉर्म भी है और जंग आज़ादी का प्लेटफॉर्म भी है। हमारे अकाबिर ने जो कुर्बानियाँ दी आज उसको फरामोश कर दिया गया और खुद हमको भी हमारी तारीख और हमारी कुर्बानियाँ मालूम नहीं है। एक शायर कहता है, नहीं है उनकी तुरबत पर एक भी दिया, नहीं है उनकी तुरबत पर एक भी दिया, जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन और जगमगा रहे हैं उनके मकबरे, और जगमगा रहे हैं उनके मकबरे जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। आज हमारे लिए ये मुबारक दिन है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर घर तिरंगा का एक हवा और एक मुहिम चलाई जा रही है। तारीख के अंदर आप बता दीजिए कि जो लोग ये हवा चला रहे हैं, ये मुहिम चला रहे हैं, उनकी या उनके आबा व अजदाद की जरा बराबर की कुर्बानी इस मुल्क की आज़ादी के लिए हो। ये आरएसएस की बुनियाद जो हुई 1925 के अंदर, वो 3 बुनियादों पर हुई। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, मुसलमानों को हर मैदान के अंदर तकलीफ और नुकसान पहुंचाना और अंग्रेजों की वफादारी करना। तो जो आरएसएस है और उसकी पुष्पनाही के ऊपर जो काम कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद अंग्रेजों की हिमायत पर रखी गई, भला उनको क्या सरोकार है मुल्क की आज़ादी से? न उनका कोई हिस्सा है, न उनके आबाओ अजदाद का कोई हिस्सा है। आखिरी एक बात, ये छोटा सा एक गांव है कचोली, नकवी साहब
وہ ساؤتھ افریقہ کے اندر جب گاندھی جی کو ہینٹر مارا جاتا، چابک سے مارا جاتا، تو یہ نقوی صاحب گاندھی جی کے اوپر سو جاتے تھے اور جو بھی چابک لگتے ان کے پشت پر لگتے تھے۔ جب ملک آزاد ہوا تو چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے وہ جواہر لال نہرو کے پاس گئے اور ان کو اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی، تو ان کو معلوم تھا کہ یہ نقوی صاحب کون ہے اور انہوں نے گاندھی جی کی کیا خدمت کی ہے۔ فوراً اپنے پی اے کو بلایا اور ایک تاریخ دے دی۔ اب یہ جمعیت علماء کے دفتر میں آئے اور حضرت مولانا حفظ الرحمان سیہاروی سے کہا کہ گاندھی جی نے میری دعوت قبول کر لی ہے اور یہ تاریخ دی ہے۔ لوگوں کو تعجب بھی ہوا کہ گاندھی جی نے آپ کی دعوت، جواہر لال نہرو نے آپ کی دعوت قبول کی کہ ہاں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھے کہ ہاں۔ چنانچہ جب تاریخ ہوئی کہ جواہر لال نہرو آئے اور راستہ بھی نہیں تھا، پیدل ہائی وے سے وہ وہاں پر گئے، ایک نسبت کی وجہ سے حضرت مولانا حفظ الرحمان سیہاروی اور دوسرے اکابر پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اسٹیج سنبھالا، مجمع کو اچھی طرح بٹھایا اور جواہر لال نہرو نے وہاں اسپیچ کی۔ اس موقع پر مولانا حفظ الرحمان سیہاروی نے فرمایا تھا کہ جتنا حق سرزمین ہندوستان پر سردار ولبھ پٹیل اور جواہر لال نہرو کا ہے، اتنا ہی حق سرزمین ہندوستان پر حفظ الرحمان اور حسین احمد مدنی کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام مجاہدین اور ان تمام اپنے جانوں کو نچھاور کرنے والے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ہماری جانب سے اور پوری امت کی جانب سے اپنے شان شان بہترین معاملہ ان کے حق میں فرمائے، ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، جنت الفردوس میں ان کے درجات کو بلند سے بلند کر فرمائے۔ یہ داستان خود چکان ہے اور جتنا بڑا ہندوستان ہے اس سے بڑی اس کی تاریخ ہے، جو تھوڑے سے وقت کے اندر یعنی کہنا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ یہ مکان جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میر محل کے نام سے مشہور ہے۔ اس مکان کے اندر بھی 3 جنوری 1816 کے اندر مہاتما گاندھی تشریف لائے ہیں۔ اس مکان کے جو بنانے والے تھے ایم اے میر، جن کے نام سے یہ اسکول ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں، محمد ابن احمد میر، وہ ناٹال کے اندر پورا کام، وہاں ناٹال کے اندر 1893 کے اندر انڈین کانگریس قائم کی گئی، ہندوستان میں 1885 میں قائم ہوئی اور اس کی شاخ ساؤتھ افریقہ میں قائم ہوئی۔ تو اس کے فاؤنڈر ممبروں میں مہاتما گاندھی بھی تھے اور ایم اے میر بھی تھے اور ناٹال کی پوری ذمہ داری ان کے حصے میں تھی۔ جب گاندھی جی سورت آئے تو انہوں نے اس سفر کا نام رکھا متروں کی ملاقات، دوستوں کی ملاقات۔ تو ان کی دوستی کی مناسبت سے وہ ان کے گھر پر آئے یا ان کا استقبال ہوا۔ تو یہ ایم اے میر یہ بھی مجاہد آزادی میں تھے اور گاندھی جی کے ساتھ دوش بدوش انہوں نے بہت کام کیے ہیں، لیکن تاریخ کے اوراق انہوں نے اس پوری تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کی نسبت سے جو اسکول جاری ہے اس سے دین دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔